اخلاق. نارملی ہمارے یہاں نہ کسی کی نماز کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی کی حلال کمائی کو دیکھا جاتا ہے. پھر دیکھا کیا جاتا ہے؟ کوئی ڈریس اپ کیسا ہوتا ہے، ظاہری شخصیت. میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے مرد چاہتے ہیں کہ عورت انہیں خوبصورت دکھے، ایسے عورت بھی چاہتی ہے کہ مرد اسے خوبصورت دکھے، لہٰذا اپنی بیٹیوں کا نکاح جمال والے شخص سے کیا کریں، یعنی بدصورت لوگوں سے نکاح نہ کریں، کیونکہ زیادہ آپس میں محبت اور آپس کے تعلق کے استحکام کے لیے ایک ضرورت یہ بھی ہے. یہ ضمناً میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ دینداری کا جو نارملی مفہوم لیا جاتا ہے وہ کیا ہے، جبکہ اصل دینداری کیا ہے کہ کوئی توحید پرست ہو، کسی کا عقیدہ درست ہو، کوئی نماز کی پابندی کرتا ہو، اور اگر کوئی باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو پریفریبلی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے. آج کے دور میں باجماعت نماز والا معاملہ جو ہے چونکہ اس قدر کم ہو گیا، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ کم از کم کوئی 5 وقت کا پختہ نمازی ضرور ہو. اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ اس کا اخلاق اچھا ہو، کیونکہ جب کسی کا خلق اچھا نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے نباہ ہونے کے چانسز نہیں رہ جاتے. کسی کی زبان اگر زیادہ سخت ہے اور کوئی اگر صبر کرنے والا نہیں ہے اور بات بے بات غصہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ لڑکی کا نکاح کرتے ہوئے اسے بھینٹ تو نہیں چڑھانا. اسی طرح سے لڑکے کا نکاح کرتے ہوئے اسے کسی لڑکی کی بھینٹ تو نہیں چڑھانا نا. پھر آپ دیکھیے کہ لڑکے کے لیے حلال کمائی، اور پھر اگلی چیز جو ہے پاک دامنی، یعنی عفیف ہو، پاک دامن ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. تو دینداری کو ترجیح دینے سے مراد یہ ہے کہ دینداری ہو، پھر اس کے ساتھ حسن ہو یا مال ہو یا اس کے ساتھ حسب نسب میں مل جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ملتا تو دینداری کی بنیاد پر نکاح ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دینداری کی بنیاد پر جب نکاح کرتے ہیں تو اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ کوئی کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور لڑکی جو ہے بعض اوقات ایسے لڑکے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتی. مثال کے طور پر جیسے اگر کوئی ایسے گھرانے میں پروان چڑھی ہے لڑکی جس کو اللہ تعالیٰ نے معاشی وسعت بھی دی اور خاندان کو عزت بھی دی، اور کسی ایسے گھرانے میں اگر اس لڑکی کو بھیجنا اس وجہ سے ضروری ہو گیا کہ وہ لڑکا دیندار ہے، تو نباہ کے بارے میں بھی پھر دیکھ لیجئے کہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ صرف نکاح ہونا کافی نہیں، نباہ کرنا بھی اور نباہ کے لحاظ سے دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کرنا چاہا تو حضرت زینب ان کے بھائی اور ان کے گھر والے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت زینب کا خاندان یعنی وہ عالی نسب تھیں اور حضرت زید غلام تھے. جس وقت ان کا نکاح ہو گیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مان تو لیا، لیکن ان کے درمیان آپس کی ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے یعنی وہ نکاح طلاق پر منتج ہوا. لیکن دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے ایک قبیح رسم کو بھی ختم کرنا تھا. ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن جب آپس کے نباہ کے لیے نکاح کرنا ہے تو کم از کم اتنا ضرور دیکھنا چاہیے کہ لڑکی کے لیے لڑکا، لڑکے کے لیے لڑکی قابل قبول ضرور ہو، حسب نسب کے اعتبار سے بھی اور جمال کے اعتبار سے بھی. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو نکاح کی شرائط ہے اس میں ایک شرط ایجاب و قبول ہے. تو ایجاب و قبول کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو نکاح سے پہلے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ گھر والے بات طے کر لیں اور لڑکی کو صرف اطلاع کر دی جائے. یہ نکاح کرنے کا درست طریقہ نہیں ہے، ہم اس کو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. اور درست طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا دکھا دیا جائے. کسی محرم کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی اگر آپس میں
थोड़ी देर बैठ जाएं तो कम से कम उन्हें इतना जरूर पता चल सकता है कि हमारे आपस के ताल्लुकात में निभा हो सकता है या नहीं। और इजाबो कबूल के लिए ये देखना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंसारी आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने मंगनी करनी है, तो आपने पूछा कि क्या तुमने लड़की को देख लिया है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आपने फरमाया देख लो, अंसार की आंखों में कुछ खराबी होती है। यानी फिर बाद में ना कहना कि ये मामला हो गया। निबाह करना है तो निबाह करने के लिए ये देखना भी बहुत जरूरी है कि निबाह होने के क्या इम्कानात है। तो उन इम्कानात के लिए अल्लाह पाक ने इजाबो कबूल का तरीका रखा है। तो इसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। और मैं देखती हूं कि ये मामला उन घरों में भी नहीं है जहां बिल्कुल हिजाब नहीं है। इवन वो भी इसको अपनी खानदानी रिवायात के खिलाफ समझते हैं कि लड़का लड़की को देखे। वैसे हमारे यहाँ मेजॉरिटी तो इन चीजों से बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन बहरहाल फिर भी हमें